السلام علیکم۔ کہانی بازار پیش کرتے ہیں کہانی دھوکے باز۔ بہت دنوں کی بات ہے، کسی گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑے کا نام غفار اور چھوٹے کا نام ستار تھا۔ دونوں سگے بھائی تھے، مگر ان کی ہر بات ایک دوسرے سے الگ تھی۔ غفار بدصورت، لالچی اور دھوکے باز تھا۔ ستار خوبصورت، تندرست اور سیدھا سادہ نیک انسان تھا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی دونوں کی ماں اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ اب خدا نے باپ کا سایہ بھی ان کے سر سے اٹھا لیا۔ باپ بیچارہ ایک غریب دکاندار تھا، پرچون کی چھوٹی سی دکان سے بھلا کون سی ایسی بڑی آمدنی ہوتی ہے کہ وہ اپنا مکان بنا لیتا یا بہت سارا سامان خرید لیتا۔ جب وہ مرا تو اس نے اپنے بیٹوں کے لیے 3 چیزیں چھوڑیں، ایک بکری، ایک کمبل اور ایک ناریل کا درخت۔ ان تینوں چیزوں کا بٹوارا دونوں بھائیوں میں ہونا تھا۔ ستار سیدھا سادہ انسان تھا، وہ اپنے بڑے بھائی کی چالاکی کو سمجھ نہ سکا، اس کی باتوں میں آ گیا اور اس کی یہ تجویز مان لی کہ تینوں چیزوں کو آدھا آدھا کر کے دونوں بھائی استعمال میں لائیں گے۔ سب سے پہلے بکری کا بٹوارا شروع ہوا۔ بڑے بھائی نے کہا، اگر بکری کے 2 ٹکڑے کر کے ہم آپس میں بانٹ لیں تو بکری مر جائے گی، اس لیے تم اس کا اگلا حصہ لے لو اور میں اس کا پچھلا حصہ لے لیتا ہوں۔ چھوٹے بھائی نے سوچا، اگلی چیز تو اچھی ہوتی ہے، دوڑ میں جو آگے رہتا ہے انعام پاتا ہے۔ وہ خوشی سے بکری کے اگلے حصے کا مالک بننے پر راضی ہو گیا۔ اب ہوتا یوں کہ چھوٹا بھائی بیچارہ دن بھر گھاس کاٹتا، ندی سے پانی بھر کر لاتا اور بکری کو کھلاتا پلاتا، اس لیے کہ بکری کا منہ تو اس کے حصے میں تھا، اور بڑا بھائی ٹھاٹ سے دونوں وقت دودھ دوتا اور مزے لے لے کے پیتا۔ چھوٹا بھائی ستار ترستا رہتا، اس لیے وہ دبلا پتلا ہوتا چلا گیا اور بڑا بھائی پھول کر کپا ہو گیا۔ ان کے پڑوس میں ہی ایک بوڑھا اور نیک آدمی رہتا تھا، یہ ان بھائیوں کے باپ کا دوست تھا۔ یہ دونوں بھائی اسے مولوی چچا کہتے تھے۔ مولوی چچا سے بڑے بھائی کی ناانصافی نہ دیکھی گئی۔ اس نے ایک دن چھوٹے بھائی کو اکیلے میں بلا کر کہا، پگلے، تو اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ بکری چارہ تیرا کھاتی ہے اور دودھ تیرا بڑا بھائی ہضم کر جاتا ہے، میرا کہا مان۔ اور یہ کہہ کر مولوی صاحب نے چھوٹے بھائی کے کان میں چپکے سے کچھ کہہ دیا۔ شام کو جب بڑا بھائی غفار دودھ دونے بیٹھا تو چھوٹے بھائی ستار نے ایک چھڑی لے کر بکری کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ بکری بدکتی، ادھر ادھر پیر مارتی اور چلاتی۔ غرض غفار کے لیے دودھ دونا مشکل ہو گیا۔ وہ جھنجھلا کر بولا، ستار یہ مت کرو۔ ستار نے اطمینان سے کہا، کیوں نہ کروں، اگلا حصہ میرا ہے، تم بھی تو اس کے تھنوں سے سارا دودھ نکال کر پی جاتے ہو، میں تمہیں کچھ کہتا ہوں؟ غفار کو آخر ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ بولا، اچھا بھائی، بکری کو چھیڑنا بند کر دو، آج سے آدھا دودھ تیرا آدھا میرا۔ نہیں، ستار نے ایک چھڑی بکری کی گردن پر رسید کرتے ہوئے کہا، بکری کو آدھا چارہ بھی کھلانا پڑے گا، مرتا کیا نہ کرتا۔ غفار نے یہ بھی منظور کر لیا اور بکری کو آدھا چارہ اور غفار کو آدھا دودھ دینے لگا۔ مگر بے ایمانی اس کے دل سے اب بھی نہ گئی۔ سوچنے لگا، کیا کروں؟ اچانک اسے کمبل کا خیال آیا۔ اس نے ستار سے کہا، چلو کمبل کا بھی بٹوارا کرتے ہیں، یوں کرو دن میں اسے تم استعمال کر لیا کرو اور رات کو میں اوڑھ لیا کروں گا۔ چھوٹا بھائی ستار پھر دھوکے میں آ گیا۔ دن کو تیز دھوپ اور کام دھام میں بھلا کون کمبل اوڑھے پھرتا؟ غفار مزے سے اسے اوڑھ کر خراٹے بھرتا اور بیچارہ ستار سردی میں ٹھٹھرتا رہتا۔ کئی دن گزر گئے، مولوی چچا کو پھر دکھ ہوا اور اس بار انہوں نے ستار کو پہلے کی طرح ایک بڑی عمدہ ترکیب سمجھا دی۔ دوسرے دن ستار نے کیا کیا، جب دن ختم ہونے میں تھوڑی دیر رہ گئی تھی تو کمبل کو پانی میں بھگو دیا۔ رات کو بڑے بھائی نے اوڑھنے کے لیے جب کمبل اٹھایا تو اسے بڑا غصہ آیا۔ چیخ کر بولا، یہ کیا ہے، کیوں بھگویا تم نے کمبل؟ میری مرضی، ستار نے جواب دیا، دن میں اس کا مالک ہوں، میں نے جب کمبل کو میلا دیکھا تو میں نے اسے دھو ڈالا اور آئندہ سے روزانہ اسے دھوؤں گا۔ غفار کو دوسری بار بھی ہار ماننا پڑی۔ اس نے کہا، اچھا میرے بھائی، اب ہم دونوں مل کر رات کو اسے اوڑھیں گے تاکہ نہ تمہیں سردی لگے اور نہ مجھے۔ اب تیسری اور آخری چیز جو رہ گئی تھی وہ تھا ناریل کا درخت۔ غفار کے دل میں پھر بے ایمانی آ گئی۔ اس نے ستار سے چکنی چپڑی باتیں کر کے اسے راضی کر لیا کہ اوپر کا آدھا درخت میرا ہوگا اور نچلا حصہ تمہارا ہوگا۔ ستار ایک بار پھر بڑے بھائی کے داؤ میں آ گیا۔ اب ستار تو ندی سے مٹکے بھر بھر کر پانی لاتا اور ناریل کے درخت میں ڈالتا اور غفار ٹھاٹ سے ناریل توڑ توڑ کر کھاتا۔ دن گزرتے گئے، ستار درخت میں پانی دے دے کر پریشان ہو گیا۔ مولوی چچا سے ستار کی پریشانی اور غفار کی بے ایمانی دیکھی نہ گئی، اس لیے کہ مولوی چچا خود ایماندار اور شریف آدمی تھے، نہ وہ خود بے ایمانی کرتے تھے اور نہ کسی دوسرے کو بے ایمانی کرتے ہوئے دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے ستار کو پھر ایک بڑھیا سی ترکیب بتا دی۔ دوسرے دن جب غفار درخت پر چڑھ کر ناریل توڑ رہا تھا تو ستار نے اپنی کلہاڑی اٹھائی اور درخت کو جڑ کے قریب سے کاٹنے لگا۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہے ہو، میں گر جاؤں گا۔
اوپر سے غفار نے چلا کر کہا، میں کیا کروں؟ ستار نے جواب دیا، جڑ تو میرے حصے میں ہے، چاہے کاٹوں چاہے پانی دوں، میری مرضی۔ یہ کہہ کر پھر اس نے کلہاڑی اٹھائی اور ٹھک 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 لگا چوٹیں مارنے۔ اب تو غفار کو اپنی جان خطرے میں نظر آئی، گھبرا کر بولا، ہاتھ روک لو میرے بھائی، اب میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ اور غفار نے واقعی اپنا وعدہ پورا کیا۔ اسے اپنے کیے کی کافی شرمندگی ہوئی۔ اس نے ستار کو پھر کبھی دھوکہ نہیں دیا، کبھی اس سے بے ایمانی نہیں کی۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔